السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سوال ہے کسی کو آئیڈیل بنانا، اس کی ہر ادا کو اپنانا انسانی نفسیات ہے، بلکہ انسان کی اہم ترین اور نازک ترین نفسیات میں سے ہے، کیونکہ انسان کی اسی نفسیات پر اس کی ہدایت اور اس کی گمراہی کا دار و مدار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں انسان کا ذکر ہے، قرآن کریم جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس قرآن کریم میں انسان کا ذکر ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایک ایسی کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، تم لوگوں کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے۔ اب وہ قرآن کریم جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر خود انسان کا ذکر ہے، کیا اس قرآن کریم نے انسان کے اس اہم ترین اور نازک ترین نفسیات کا خیال رکھا ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال۔ اللہ اکبر۔ جواب کی طرف آتے ہیں کہ سوال میں ہی جواب کا چھوٹا سا بہرحال جز موجود ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہارے اپنے مزاج کا، نفسیات کا ذکر ہے، ہدایت کا، گمراہی کا، اسباب ہدایت کا، اسباب گمراہی کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے انسان کی اس نفسیات کا بہترین خیال رکھا کہ کسی کو آئیڈیل بنانا، اس کی اتباع کرنا، اس کی ہر ادا کو اپنانا، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ انسان جس کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، اس کی غلط بات پر بھی آنکھ بند کر کے اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن کریم انسان کی اس نفسیات کا خیال کیوں نہ رکھے، اور بہت بہترین طریقے سے رکھا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں دسیوں بیسیوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ انبیاء کا ذکر ہے، کیوں ذکر ہے؟ انبیاء کی قصوں کا ذکر ہے، کیوں ذکر ہے؟ اسی لیے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نمونہ بنا کے پیش کرتا ہے امتوں کے لیے کہ تم نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ اسی طرح انبیاء کے جو حواری رہے، جو صحابہ رہے، ان کا ذکر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تو خصوصیت سے ذکر ہے، اور بلکہ اس طرح ذکر ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے۔ تو قرآن کریم نہ صرف انبیاء کو بلکہ صحابہ کو بھی آنے والوں کے لیے نمونہ بنا کے، آئیڈیل بنا کے پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لے آؤ تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن کریم صحابہ کو نمونہ بنا کے، آئیڈیل بنا کے پیش کرتا ہے، نہ صرف انبیاء کو بلکہ انبیاء کے حواریوں کو، انبیاء کے صحابہ کو، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ یہاں تک تو اجمالی جواب تھا۔ ہم اس سوال کے جواب کے لیے ایک نبی کا انتخاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو ہماری امت کے لیے کس طرح نمونہ بنا کے پیش کیا اور کس طرح انسانی نفسیات کا خیال رکھا۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب وہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے تو اس کی ہر ادا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی صفات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جاننے کے بعد اس کی ہر ادا کو، اس کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی اس نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نمونہ بنا کے پیش کیا۔ سورۃ النحل ہے، آخری رکوع ہے، آیت نمبر مجھے قرآن کریم دیں جی، آپ ذرا جلدی سے دے دیں، بس چھوڑیں، بیٹھیں قرآن کریم میرے پاس ہی ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ اچھا جی، سورۃ النحل ہے اور یہ آیت نمبر 120 ہے۔
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ نحل کے اس آخری رکوع میں جو آیت نمبر 120 بنتی ہے اور یہ جاتی ہے جناب علی 123 تک، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا ہے، نمونہ بنا کے پیش کیا، اور نمونہ بنا کے پیش کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ معجزاتی کلام لاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش تمام صفات کا احاطہ کر لیا قرآن کریم نے۔ 10 صفات 2-3 مختصر ترین آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی 10 صفات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس امت کے لیے اور اس امت کے نبی کے لیے بھی، وہ آپ ذرا سنیے گا کہ کس طرح قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ اختصار کے ساتھ بات کروں گا سوال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم، میرا بندہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، ایک ادارہ تھا وہ فرد، لیکن کام وہ پوری امت کا کر گیا۔ کان امہ، وہ امام الموحدین تھا، پیشوا تھا۔ امت کے معنی، امت کو امت کے معنی میں رکھیں تو پھر بھی ٹھیک، امت کو پیشوا کے معنی میں رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک فرد تھا، لیکن اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ تھا، پوری امت کا کام کر گیا۔ یہ ان کی پہلی صفت۔ دوسری صفت قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے، صرف جائے نماز میں نہیں، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک وہ اتھارٹی ہوتا ہے۔ نبی اپنی امت کے لیے اتھارٹی ہوتا ہے، اس کی ہر بات ماننی امت پر لازم ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز کے اندر، معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، معیشت میں، تمام امور میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہ دوسری صفت ہوئی۔ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے۔ حنیفہ کے اندر یہ دونوں مفہوم شامل ہیں، یہاں تک کہ یہ مفہوم بھی شامل ہے، سب کے سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو گئے، بھلے پوری دنیا مخالف ہو جائے اور بندے کو وہ اپاہج، لولا، لنگڑا سمجھے اور کوئی اس کو وقعت نہ دے، حنیفہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے۔ صرف اللہ کا ہونا دوسروں سے کٹنا نہیں، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ کو منظور کب ہوتا ہے؟ بندہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ تیسری صفت ہو گئی۔ اور چوتھی صفت ابراہیم علیہ السلام کی، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو اس شرک سے کتنا بغض ہے، کتنی دشمنی ہے، کتنی عداوت ہے اللہ کو کہ میرا بندہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ ابراہیم وما کان مشرکا، مشرک نہیں تھا، کہا مشرکین میں سے نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین کے اندر 2 صفات آ جاتی ہیں، ایک نہیں 2 خوبیاں آتی ہیں۔ ایک تو یہ جو چوتھی بنتی ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، ایک، اور 5ویں کیا بنتی ہے؟ مشرک نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مشرک معاشرے میں شمار بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ آپ کو عجیب سی بات لگے گی، بندہ مشرک نہیں ہوتا لیکن مشرک معاشرے میں شمار ہونے لگتا، جیسا آج کل ہمارا حال ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں یورپ میں، ڈالر، یورو، پتہ نہیں پاؤنڈ شونڈ کیا کمانے کے لیے، وہاں ایسی زندگی گزارتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے وہ مسلمان نہیں لگتے بلکہ مشرک معاشرے کا ایک فرد لگتے ہیں، مشرک معاشرے کی وہ فیملی نظر آتے ہیں، وہ دکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں خوبی، اسی ایک لفظ کے اندر 2 خوبیاں بیان کرتے ہوئے 5ویں خوبی یہ بیان کرتے ہیں، میرا ابراہیم نہ صرف مشرک نہیں تھا بلکہ وہ مشرکین سے اتنا الگ تھلگ تھا، اپنی عبادات میں، طور و اطوار میں، مزاج میں، عادات میں اس نے اپنی اتنی امتیازی شان رکھی ہوئی تھی، کوئی اسے مشرک معاشرے کا فرد شمار نہیں کرتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا آخر میں پھر میں آپ سے اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ اچھا جی، 5 ہو گئی۔ 6ٹھی صفت شاکرا لانعمہ، میرا بندہ ابراہیم میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔
نعمتیں میری دی ہوئی تھی، شکر بھی میری ہی بجا کیا کہتے ہیں، شکر میرا ہی بجا لاتا تھا۔ یہ نہیں کہ نعمتیں میری دی ہوئی ہیں اور کسی درگاہ پہ چلا جائے، فلاں بابا جی کے پاس گیا تھا تو مجھے بیٹا مل گیا، فلاں درگاہ پہ گیا تھا تو مجھے دولت مل گئی، فلاں بابا جی سے میں نے ڈنڈے کھائے تھے لہٰذا مجھے وزارت عظمیٰ مل گئی، وزارت علیٰ مل گئی۔ نہیں، میری کم نعمتوں کا شکر گزار بھی میرا بندہ ابراہیم تھا، تو زیادہ نعمتوں کا شکر گزار تو تھا ہی تھا۔ شاکرا لانعمہ، یہ 6ٹھی صفت ہو گئی۔ اجتباہ، یہ 7ویں صفت ہو گئی۔ میں نے اپنے بندے ابراہیم کو چن لیا تھا، اور کیسا چنا؟ نبی بنایا۔ کیسا نبی بنایا؟ آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب، یہود، نصارہ اور مسلمان، تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اگرچہ وہ صرف زبان سے مانتے ہیں، یہود و نصارہ، مسلمان عملاً مانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اجتباہ، یہ 7ویں صفت ہو گئی۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے، 8ویں صفت یہ ہے، میں نے اپنے بندے ابراہیم کو راہ مستقیم پر ڈال دیا تھا، بس اس کی ہر ادا راہ مستقیم پر تھی۔ اللہ اکبر۔ اور 9ویں صفت، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے اسے دنیا میں بھلائیاں عطا کی تھی۔ اور سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اقتدار تو نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے وہ امت کے لیے اتھارٹی ہوتا ہے، امت کے لیے اقتدار ہی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جو باقاعدہ ایک ریاست ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اکثریت ابراہیم علیہ السلام کی مخالف تھی، اقلیت چند لوگ ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ عوام کی بھیڑ چال، عوام کی جو ایک مقبولیت ہوتی ہے اکثریتی جمہوری مقبولیت، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی، لیکن قرآن کریم اس کے باوجود 9ویں صفت کے طور پر ذکر کر رہا ہے، ہم نے ابراہیم کو، اپنے بندے ابراہیم کو بھلائیاں حسنہ عطا کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے ساتھ محض عوامی بھیڑ چال ہو تو حسنہ اس کے پاس ہو، بھلے ایک بندہ بھی کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ بندہ اللہ کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، شب روز میں اللہ کی اطاعت کرتا ہو، تو اس کے لیے اللہ نے حسنہ عطا کر رکھی ہے۔ آج پھر یہ اب میں آگے جا کے اس کو اپلائی کروں گا تھوڑا سا، یہ 9ویں صفت ہو گئی۔ اور 10ویں صفت کیا ہو گئی؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی میرا بندہ ابراہیم صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے شمار ہوگا۔ یہ 10 صفات قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کی بیان کرتا ہے، آئیڈیل بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو، اس امت کے لیے، صرف امت کے لیے نہیں، اس امت کے نبی کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ 10 صفات قرآن کریم بیان کرنے کے بعد ہمارے نبی کو اللہ حکم کیا دیتا ہے اس قرآن میں، سنیے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے، یہ ثم اظہار فضیلت کے لیے، پھر دیکھیں ہم نے کیا کہتے ہیں آپ کی طرف یہ وحی کر دی کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، جو ملت اسلام ہے۔ یعنی یہ 10 صفات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم محمد الرسول اللہ کو کہہ رہا ہے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اپنے جد امجد کو آئیڈیل بنا کے چلنا ہے۔ جب یہ حضور کو حکم ہوا تو حضور کے واسطے سے پوری امت کو حکم ہوا، بطریق اولا حکم ہوا، سمجھ آئی؟ کہ جب حضور کو حکم ہوا تو پھر امت کو بھی یہ حکم ہوا کہ اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل بنا کے چلنا ہے۔ تو آئیڈیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی صفات کی جان پہچان ہو۔ تو مختصر ترین آیات میں 10 صفات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم حضور کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، ان کی ہر ادا کو اپنانا ہے۔ انہوں نے جس طرح توحید سے محبت دکھائی اور کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کیا، کافروں سے، مشرکوں سے بیزاری اور عداوت کا اعلان کیا کہ میری محبت صرف اللہ کے لیے، میری دشمنی بھی اللہ کے لیے، ہم نے اس کو آزمانا، اس کو اپنانا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم جس نے انسان کی اس نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے نبی کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا امت کے سامنے۔ اب یہ 10 صفات صرف کہانی کے طور پر تو نہیں ہے، جب ہمارے سامنے یہ نبی آئیڈیل بن کے آئے تو ہم نے ان کی ہر ادا کو اپنانا ہے۔ ذرا دیکھیں پہلی صفت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے، ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ ہماری نیت ہو یا اللہ میں ایک بندہ ہوں، مجھ سے وہ کام لے جو ایک پوری امت سے آپ لیتے ہیں، نیت کر لیں، یہ میں بھی نیت کرتا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، سننے والے بھی نیت کر لیں
کیونکہ ہم اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانتے، اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم ہے ایک فرد، لیکن ہم سے کام پہ ایک پوری امت کا لے لے۔ امہ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت کیا تھی؟ اللہ کے فرما بردار۔ ہم اس کو اپنا لیں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معیشت میں، معاشرت میں، زندگی کی ہر ادا میں، جائے نماز میں، جائے اقتدار پر، ریاست میں، سیاست میں، قیادت میں، ہر چیز میں ہم اللہ کے فرما بردار ہوں۔ حنیفہ، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ اللہ اللہ کریں، شیطان سے بھی، منافقین سے بھی، زندیقوں اور مرتدوں سے بھی دوستیاں رکھیں، اتحاد امت کی امبریلا قائم کریں مصنوعی، اور اتحاد امت کے صحیح لفظ کا غلط استعمال کرتے ہوئے دشمنان صحابہ کو، دشمنان ختم نبوت کو، دشمنان رسول کو اس چھتری نیچے لا کے اتحاد امت کا درس دے۔ ایسوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ حنیفہ، سب سے کٹ کر اللہ کا ہونا، یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم نے مشرکین میں سے نہیں ہونا۔ مشرکین سے کیا کہتے ہیں؟ وہ بیزاری کا اعلان کرنا۔ نہ صرف مشرک نہیں ہونا، بلکہ اپنی ادا ایسے رکھنی کہ مشرکین سے ہمارا امتیاز قائم ہو، بالکل الگ۔ یہ کرسمس کے کیک کاٹنے والے یہ بڑے غیرت سے، حمیت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہ عقل سے بھی پیدل ہیں، دینی غیرت سے بھی پیدل ہیں۔ بندہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا جا کے کرسمس کیک کاٹے، مشرک نہ ہوتے وہ مشرک میں شمار ہو رہا ہے اس آیت کے تحت۔ سمجھ آئی بات کی؟ شاکرا لانعمہ، ہم نے ہر نعمت کا جو اللہ نے دی ہوئی ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ بس یہ نہیں کہ بیٹے فلاں درگاہ پہ گئے تھے تو بیٹا مل گیا، فلاں حضرت کا مزار، فلاں دعا کلی بڑا تریاق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بعض صوفی اس کے اندر بڑے غلط طریقے سے ملوث ہوئے۔ اللہ ہی کا ہم نے شکر بجا لانا، چھوٹی نعمت ہو کہ بڑی نعمت ہو۔ اجتباہ، اللہ نے چن لیا تھا۔ ہم بھی اپنی ادا ایسے رکھیں، اللہ تعالیٰ امت کے باقی افراد کی ہدایت کے لیے ہمیں بطور امتی چن لے۔ وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو راہ مستقیم پہ ڈال دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن گواہی دے دے کہ میں نے اپنے اس بندے کو راہ مستقیم پہ رکھا تھا۔ اور پھر وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا میں بلائیں عطا کی تھی۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں ہر قسم کی بلائیں عطا کرے، سہولیات بھی عطا کرے، ضروریات بھی اللہ ہماری پوری کرے۔ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے۔ اسی طرح وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ آخرت میں ہمارا شمار بھی نیکوکاروں میں سے کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ جس کی ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہم نے ان کی ہر ادا کو اپنانا ہے۔ ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا اس دنیا کے اندر، تو اس دنیا کے اندر جب نبیوں کو بھیجا تو نبیوں کے دشمن بھی ہیں، جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے، ہم نے دنیا کا نقشہ ایسا بنایا کہ یہاں ہر نبی کے لیے دشمن ہوتے ہیں، ہر نبی کے لیے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب نبیوں کو آئیڈیل بنا کے قرآن کریم نے پیش کیا، نبیوں کو نمونہ بنا کے پیش کیا اور نمائندہ بنا کے پیش کیا، تو نبیوں کے دشمنوں نے امت کو گمراہ کرنے کے لیے ان اداؤں کو کاپی تو کرنا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جعلی نوٹ وہی بنتا ہے، مارکیٹ میں جو اصلی نوٹ ہوتا ہے اسی کا جعلی نوٹ بنتا ہے۔ جو نوٹ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے اس کا جعلی نوٹ مارکیٹ میں نہیں آتا۔ ٹھیک، اب جب قرآن کریم نے انسان کی اس نفسیات کا خیال رکھا تو شیطان نے بھی انسان کی اس نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے، قرآن کو کاپی کرتے ہوئے اپنے کیا کہتے ہیں آئیڈیل پیش کیے معاشرے کے سامنے کہ لوگ ان کو اپنائیں تاکہ گمراہ ہو جائیں۔ اور آج یہ سیاست دنیا کی عروج پر ہے۔ میں تھوڑی سی تاریخ ذکر کر دوں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیا قرآن کے مقابلے میں قرآن لانے کی کوشش نہیں ہوئی؟ انسانی نفسیات سے کھیلنے کی کوشش ہے نا یہ۔ قرآن بھی تو آئیڈیل ہے، قرآن کے مقابلے میں قرآن بنانے کی کوشش نہیں ہوئی؟ آج بھی کوشش ہو رہی ہے۔ کیوں کوشش ہو رہی ہے؟ اسی لیے کہ قرآن آئیڈیل ہے، تو ہم قرآن کو جب ریپلیس کریں گے جعلی قرآن سے تو جعلی قرآن آئیڈیل بن جائے گا، جس پہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ حدیث کے مقابلے میں جعلی حدیثیں نہیں بنتی۔ کیوں بنتی ہیں؟ اسی لیے بنتی ہیں
کہ حدیث کو جو حدیث میں جو کچھ ہے اس کی مسلمان پیروی کرتا ہے. تو حدیث کے مقابلے میں جعلی حدیث بنائی گئی، صحابہ کے مقابلے میں جعلی صحابہ بنائے گئے، نبی کے مقابلے میں جعلی نبی بنائے گئے. آج بھی جعلی نبی اٹھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. نبی جعلی نہیں ہوتا لیکن جعلی نبی بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کے مقابل نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سامنے آتے ہیں. یہاں تک کہ کعبے کے مقابلے میں جھوٹا کعبہ بنایا گیا، حرمین کے مقابلے میں جھوٹے حرم بنائے گئے تاکہ اس حرمین کی جو فضیلت خراب ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا کہتے ہیں جو ارض مقدسہ ہیں کہ جن زمینوں کا تقدس قرآن و سنت میں بیان ہے، ان کے مقابلے میں باقاعدہ مقدس زمینیں بنائی گئی، ان کے فضائل بیان کیے گئے. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نماز کے مقابلے میں نماز بنائی گئی، روزے کے مقابلے میں روزہ بنایا گیا، زکوٰۃ کے مقابلے میں زکوٰۃ بنائی گئی، نام کو چھوڑ دیا گیا. یہاں تک کہ پگڑی کے مقابلے میں پگڑی، جبے کے مقابلے میں جبہ و دستار بنائے گئے. یہ ہے انسانی نفسیات سے کھلواڑ جو شیطان ازلی دشمن شروع سے کرتا رہا ہے. یہاں تک کہ شخصیات کے مقابلے میں مصنوعی شخصیات بنائی گئیں. یہ جب انگریز ہند کیا کہتے ہیں برصغیر پاک و ہند کے اندر داخل ہوا اور یہاں اس نے جب اپنا غاصبانہ قبضہ کیا تو سامراج نے اور استعمار نے یہاں کیا کیا کہ مسلمانوں کی جو حقیقی شخصیات تھیں ان کو دباتے ہوئے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے اس نے مسلمانوں میں سے ہی مصنوعی شخصیات کھڑی کر دی کہ لوگ ان کی پیروی کریں. اللہ اکبر. نام نہیں لوں گا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو ایسی بڑی شخصیات مل جائیں گی. اسی طرح آج کے دور میں آ جائیں، آج بھی کفر یہی کام کر رہا ہے، انسان کی اس نفسیات سے کھلواڑ کر رہا ہے. اس کو پتہ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے اور اس کی ہر ادا کو اپناتا ہے. یہاں مصنوعی شخصیات پیدا کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں، یہاں تک کہ ان کو پوجنے لگیں. آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اسی ملالہ کو دیکھ لیں. ملالہ کو گولی لگی تو اور بھی لڑکیاں تھیں جن کو گولیاں لگیں، زخمی ہوئیں، ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا. ٹھیک، ملالہ کو جانتے ہیں لیکن ملالہ کو اٹھایا گیا. ملالہ کو گولی لگنے سے پہلے ملالہ کی کیا کہتے ہیں کو اٹھایا گیا تھا. گولی لگنے کے بعد وہ اور مشہور ہوئی. پھر دنیا کے وہ جرائد جو دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے مشہور ترین جریدے سمجھے جاتے ہیں، جن میں کسی کا نام آنا ہی دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا فخر سمجھا جاتا ہے، اس میں اس کی تصویریں چھپنے لگ گئیں، سر ورق میں اس کا نام آنے لگ گیا، اس کی تصویریں، اس کے انٹرویوز آنے لگ گئے اس رسالے کے اندر. اور پھر پاکستان میں باقاعدہ وہ آتی ہے اور وہ اپنی تھاٹس پیش کرتی ہے. کیا ہے یہاں اس معاشرے کی خواتین کو، نوجوان لڑکیوں کو قابو کرنے کے لیے، انہیں دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ملالہ جیسی عورتوں کو شخصیات بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آگے اللہ اس دن سے بچائے جس دن ملالہ کو یہاں حکمران بنانے کی کوششیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے دنیا کی وہ شخصیات جن کی صلاحیت پہ، جن کی استعداد پہ، جن کی نیکی پہ اللہ نے سٹیپ لگائی ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میری طرف سے ضمانت حاصل ہے کہ یہ نیک ہیں، اللہ نے ان کو نمونہ بنا کے پیش کیا. دوسری طرف دجالی قوتوں نے اپنی شیطانی شخصیات کو ان شخصیات، نیک شخصیات کے مقابلے میں نمونہ بنا کے پیش کرنے کی کوششیں کی تاکہ امت اصل شخصیات کو چھوڑ کے شیطانی شخصیات کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو گمراہ کریں. کیونکہ یہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کی کمزوری ہے. وہ آئیڈیل بناتا ہے، پھر آئیڈیل جس کو بناتا ہے اس کی ہر ادا کو کاپی کرتا ہے. تو جب غلط شخصیات کو آئیڈیل بنایا جائے گا تو پھر بندہ ہر ادا کو کاپی کرے گا. تو اس سوال کا جواب یہاں تک ہی کافی ہے. انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا